بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ گزارش ہوگی آواز کو ذرا بڑھا دیں اور سیٹنگ ایک رکھیں، بار بار سیٹنگ کو خراب نہ کیا جائے۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور مقصد طہارت کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ عرض کر رہے تھے معاشرے کی تربیت کردار حسین اور اصحاب حسین سے۔ اس تربیت کا بیسک جو عنوان ہے وہ عقل اور حکمت ہے، کہ ہم نے عرض کی کہ یہ واحد مکتب ہے جو مکتب عقل ہے، مکتب حکمت ہے، اور یہی آپ کے جذاب ہونے کا باعث ہے کہ دنیا اگر آپ کی طرف کھنچتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں کسی بھی اسلامی شخصیت کے لیے آپ پروگرامز برپا کریں، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی جتنی نام حسین میں ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ دوسرے مسلمان کچھ نہیں کر رہے، دیکھا دیکھی میں جلوس وہ بھی نکالتے ہیں، دیکھا دیکھی میں سبیلیں وہ بھی لگاتے ہیں، دیکھا دیکھی میں کسی کی شہادت کی مجلس وہ بھی مناتے ہیں۔ مجلسیں منانا اور ہے، لوگوں کا اس کی طرف کھنچتے ہوئے آنا اور ہے۔ اور یہ نہیں کہ مجلس امام حسین کی طرف صرف شیعہ کھنچ جاتے ہیں۔ آپ انڈیا چلے جائیے، ہندوستان چلے جائیے، وہاں پہ ہندو بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، وہاں پہ سکھ بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ تعلق امام حسین صرف تعلق مذہبی نہیں ہے، تعلق امام حسین ایک انسانی ربط ہے، ایک عقلانی ربط ہے۔ کہ میں نے کئی سال پہلے، آواز پھر کہوں گا تھوڑی بڑھا دیں، میں نے کئی سال پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اختلاف ہو سکتا ہے، بخاری پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس پہ کوئی انسان اختلاف نہیں کر سکتا، اور اس کا نام ہے عقل۔ کیونکہ عقل ہندو کے پاس بھی ہے، عقل شیعہ کے پاس بھی ہے، عقل اہل سنت کے پاس بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی استعمال کرتا ہے اور کوئی استعمال نہیں کرتا۔ دی تو اللہ نے سب کو ہے، کہ میں نے کہا کہ پورے مجمع سے پوچھو کہ آپ کو سخی اچھا لگتا ہے یا کنجوس اچھا لگتا ہے، مجمع شیعہ ہو یا سنی ہو، کافر ہو یا مسلم ہو، جواب ایک ہی آئے گا کہ ہمیں سخی اچھا لگتا ہے۔ بھائی آپ کو کس نے سکھایا کہ سخی اچھا ہوتا ہے؟ اب جناب چاہے خود کنجوس ہوں یا نہ ہوں، چاہے خود کتنا ہی کنجوس ہو، لیکن محبت کس سے کرے گا؟ سخی سے محبت کرے گا۔ یہ فطرت انسان میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان بہادری سے محبت کرتا ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے۔ جھوٹ کسی کو پسند نہیں، چاہے خود بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن پسند ذات میں کسی کو جھوٹ نہیں ہے، ظلم کسی کو پسند نہیں ہے۔ مثال فلسطین کی آپ کے سامنے ہے کہ انگریز بھی ظلم کے خلاف باہر آ گئے، حالانکہ مسئلہ کی ربط نہیں ہے، لیکن انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ فطری ارتباط ضرور رہتا ہے۔ فطرتاً ہم مسلمان ہیں، فطرتاً ہم انسان ہیں، تو فطرت سب کی ایک ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ مکتب اگر فطری مکتب ہوگا، ہر بندہ اس مکتب کی طرف کھنچتا ہوا آ جائے گا۔ تبھی فرمایا آخری زمانے میں ایک ہی مکتب باقی رہ جائے گا اور دین حق باقی رہ جائے گا۔ اب ہر بندہ دعویٰ کرے گا ہمارا فرقہ ہوگا، وہ کہے گا ہمارا فرقہ ہوگا۔ فرقہ وہی ہوگا جس میں آپ کو عقل نظر آئے گی، فرقہ وہی ہوگا جس میں آپ کو حکمت نظر آئے گی۔ یہ فرقہ وہی فرقہ ہوگا جو قاتل کو قاتل کہے گا، مقتول کو مقتول کہے گا، جو قاتل کو ظالم کہے گا، مقتول کو مظلوم کہے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ یہ جو آنسو انسان بہاتا ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے. ڈرپوک کا آنسو اس کی قیمت نہیں. تزویر کا آنسو، دھوکے کا آنسو کہ بندہ جھوٹی کا روئے تاکہ اگلے بندے کو اس پہ رحم آئے اور اسے چھوڑ دے، اس آنسو کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن عرض کیا ندامت کا آنسو، بندہ گناہ کرے، گناہ پہ روئے، اللہ اس آنسو کو خریدتا ہے. فراق کا آنسو، بندہ محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس پہ روئے، اللہ کے دربار میں اس کی قیمت ہے. فقدان کا آنسو کہ کچھ کرنا چاہتا تھا پر کر نہ پایا، کہیں پہ جانا چاہتا تھا پر جا نہ پایا. اپنی مرحوم مثلا ماں بیمار تھی، ہاسپٹلائز تھی، یہ جوان مثلا آسٹریلیا تھا، انگلینڈ تھا، کینیڈا تھا، بڑی کوشش کی ٹکٹ لے، لیکن آتے آتے دیر ہو گئی اور ماں کو دفنا دیا گیا. اب قبر پہ جاتا ہے، روتا ہے. یہ رحم کا آنسو بھی ہے، یہ فقدان کا آنسو بھی ہے، یہ ندامت کا آنسو بھی ہے. ایک ہی وقت میں 3 آنسو مل کے باہر نکلتے ہیں. اللہ اس آنسو سے منع نہیں کرتا. وہ نبی اگر کسی مرغی کے پاؤں میں رسی باندھ دی گئی اور عرب اس مرغیوں کو تیر مار رہے تھے، رسول خدا یہ منظر دیکھ کے بھی رو رہے ہیں. یہ کون سا آنسو ہے؟ یہ رحم کا آنسو ہے. ایک محبت کا آنسو ہوتا ہے. جب آپ کے محبوب کو تکلیف دی جاتی ہے تو یہ فطری آنسو ہیں. لیکن ایک ایسا مکتب پیدا ہوا جس نے ان آنسوؤں پہ پابندی لگا دی کہ نبی نے فرمایا ہے اپنے مردوں پہ رویا نہ کرو، اور وہ خود رسول اپنے بیٹے جناب ابراہیم پہ گریہ فرما رہے ہیں. حضرت آدم اپنے بیٹے کی موت پہ 1 مہینے تک روتے ہیں. حضرت یعقوب، حضرت ایوب کی زندگی بھری ہوئی ہے کہ جناب یوسف کے فقدان میں کہ یوسف نہیں مل رہے، یاد یوسف میں رو رہے ہیں. حضرت یوسف زندان میں مصر میں بیٹھ کے گریہ فرما رہے ہیں. یہ خدا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو زمین ذی زرع پہ جب چھوڑ کے واپس جاتے ہیں تو تاریخ لکھتی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. اب یہ نہیں کہ اللہ سے شکایت ہے کہ خدایا میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، یہ فقدان کا آنسو ہے، یہ جدائی کا آنسو ہے کہ بندہ اولاد سے محبت کرتا ہے اور جب اولاد سے جدا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اور ایک آنسو کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں نے کیا کہ جب نبی کے اصحاب کو جیسے لوگ پہنچے جو جنگ پہ جانا چاہتے تھے لیکن نبی ان کو لے کر نہیں گئے کیونکہ دیر ہو چکی تھی، سامان و اسباب جنگ نہیں تھے، تو خدا نے خاص طور پہ ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے کہ حبیبی آنا چاہتے تھے لیکن آپ لے کر نہیں گئے. یہ اس افسوس میں کہ کاش ہم تھوڑی دیر پہلے آتے اور جہاد میں شامل ہو جاتے. تو آج ہم بھی جو آنسو بہاتے ہیں یہ فقدان کے آنسو ہیں. یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا پہلے اپنے بدن آگے دیتا، پھر شاید کوئی تیر آپ کے بدن پہ لگتا، پہلے اپنا بدن زخمی کرتا، پھر شاید کوئی زخم آپ کے بدن پہ آتا. تو یہ کس کے آنسو ہیں؟ فقدان کے آنسو ہیں جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب تعداد اصحاب امام حسین میں، کیونکہ ہم نے کردار اصحاب امام حسین اور کردار امام حسین کو ان مجالس میں ذرا سا اس پہ توجہ کرنی ہے. اب ہر صحابی کی زندگی اگر بیان کرنے پر آئیں گے تو وقت کی بڑی قلت ہے. صرف ہم ان صفات کو لیں گے کہ آج کا جوان اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے تاکہ وہ یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں شریک ہو سکے. تعداد میں بڑا اختلاف ہے، کچھ نے 101 لکھا، کچھ نے 81 لکھا، کچھ نے 88 لکھا، کچھ نے 72 لکھا. مجموع تعداد شہداء کربلا. اب زیارت ناہیہ جو منقول ہے امام زمانہ سے، اس کی 2 زیارت ناہیہ کی جو 2 عبارتیں ہم تک پہنچی ہیں. ایک جو ناہیہ کے نام سے مشہور ہے، ایک زیارت رجبیہ کے نام سے مشہور ہے. ناہیہ میں 81 کی تعداد آئی ہے شہداء کربلا کی، اور زیارت رجبیہ جب آپ پڑھیں گے اس میں 88 تعداد آئی ہے شہداء کربلا کی. اب 81 میں تقریباً 17 اس میں امام نے بنو ہاشم کے نام لائے ہیں، اور جہاں 88 ہیں وہاں پہ 13 بنو ہاشم کے نام آئے ہیں. لیکن جو کتاب جناب شیخ مفید نے لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ سب سے قریب ترین کتاب، ابن مخنف کا آپ نے نام سنا ہوگا، مقتل ابن مخنف، یہ سب سے قریب ترین تھا واقع کربلا سے. تو شیخ مفید اس سے نقل کرتے ہیں، لہذا جو مشہور ہے ہم سب میں کہ شہداء کربلا کتنے تھے، ہم لفظ 72 لاتے ہیں، 72 تابوت نکلتے ہیں، 72 شہداء کا نام آتا ہے. یہ منقول ہے جناب شیخ مفید سے.
لیکن اگر ناہیہ میں جائیں تو 81، دوسری زیارت میں جائیں تو 88، بعض میں 100 بھی ہے۔ اب تعداد میں فرق اس لیے ہے کیونکہ شاید ابن مخنف نے جو شہداء گنے ہیں وہ شہداء گنے ہوں کربلا کے دن والے شہداء، کیونکہ شہداء کی تقسیم بندی ہے۔ کچھ وہ شہداء ہیں جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے، دوسری وہ شہداء ہیں جو عاشورہ کے دن شہید ہوئے، تیسرے وہ شہداء ہیں جو عاشورہ کے واقعے کے بعد شہید ہوئے۔ تو امام زمانہ ان سب کو جمع کرتے ہیں، یعنی مسلم ابن عقیل بھی شہداء کربلا میں ہے، حانی ابن عروہ بھی جناب شہداء کربلا میں ہے، اور وہ صحابی جو ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین کے سر مبارک پہ یہ لائیں چھڑی مار رہا تھا، اس نے وہاں پہ فریاد بلند کی بدبخت یہ فرزند رسول ہے، اور اس کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ تو معصومین ان کو بھی شہداء میں ملاتے ہیں۔ یا جیسے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی، یہ بھی ایک ہی بیٹی 11 سال کی بیٹی تھی ان کی، تو یہ بھی واقع کربلا کے بعد جب خیموں پہ حملہ ہوا، یہ گھوڑوں کے پاؤں میں آ کے یہ بچے شہید ہو گئی تھی، ایک یہ بھی شہید ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ وہ 2 بچے جو امام حسین کے سینے پر جب حملہ کر رہے تھے تو یہ 2 بچے چچا چچا کہہ کے امام کے سینے پر کر بیٹھے، یہ 2 بچے کچھ وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ تو شہداء کی تعداد میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس بنیاد پر ہے، کچھ واقع کربلا سے پہلے ہیں، کچھ کربلا کے دن کے ہیں، کچھ واقع کربلا کے بعد ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور دوران سفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ گنے جاتے ہیں، کچھ نے سب کو گنا ہے، کچھ نے صرف واقع کربلا کے دن گنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ابن مخنف جس سے نقل کرتے ہیں وہ ضحاک ابن عبداللہ، ضحاک ابن عبداللہ، اس کی مذمت نہیں ہے، یہ بھی مصلحت امام حسین ہے۔ یہ امام حسین کا وہ صحابی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے شہداء کو دیکھا، یا کربلا کے دن کون کون سا صحابی، کون کون سے بنو ہاشم موجود تھے، یہ خود وہاں پہ موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اگر موجود تھا یہ بچ کیسے گیا؟ تو اس نے امام حسین سے ایک شرط رکھی کہ مولا میں اس شرط پہ آپ کی مدد کروں گا، تب تک کربلا میں رہوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ یہ جنگ کسی سمت میں، کسی رخ میں جیتنے کے قریب جا رہی ہے، لیکن اگر مجھے یہ لگا کہ سب ہار رہے ہیں تو میں جان بچا کے نکل جاؤں گا۔ تو امام حسین نے اسے اس شرط پہ سے رکھا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ جب تک تجھے صحیح لگے ہمارا دفاع کر، اور جب تجھے لگے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو خود امام نے اسے اجازت دی تم چلے جانا۔ تو یہ عاشورہ کے دن موجود تھا، اس نے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، لڑتا رہا اور زخمی بھی ہوا۔ جب اس نے دیکھا اب کار تمام ہونے والا ہے تو یہ کربلا سے نکل کے چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی ہو تاکہ ایک تو ہو اپنا جو واپس جانے کے بعد یہ ابن مخنف جب کتاب لکھیں گے کہ مقتل میں رد و بدل نہ آ جائے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی ہمارا اپنا راوی نہ ہوتا تو کربلا کی روایتوں میں کیا ہو جاتا؟ رد و بدل ہو جاتا، کیونکہ کئی ایسی اکثر روایتیں ہیں جو ہمیں لشکریان یزید سے ملتی ہیں، ہمارا اپنا کوئی راوی نہیں ہے، یہ واحد راوی ہے جو خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا جان باز ہے، جو لڑا بھی ہے لیکن آخری وقت میں اذن امام سے میدان کربلا سے نکل گیا۔ تو اس نے نقل کیا ہے کہ کتنے شہید تھے؟ 72 شہید تھے۔ اب ایک شہید کا آج ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک صفت اس شہید کی جس نے اپنے نعروں میں، جس نے اپنے رجز میں، کیونکہ زندگی نامے میں ہم نہیں جائیں گے لیکن شہداء نے جو نعرے مارے ہیں، جو رجز پڑے ہیں، ان کے رجز سے وہ الفاظ نکالیں گے کہ واقعاً دیکھیں کون سی صفت تھی جنہوں نے ان کو امام حسین کے ساتھ کھڑا رکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔